زمان تمہارے لیے مکینو۔ اپنا فسانہ بس اتنا تھا، نام سے تیرے شروع ہوا۔ اپنا فسانہ بس اتنا تھا، نام سے تیرے شروع ہوا۔ اپنی کہانی بس اتنی ہے، ذات پہ تیری ختم ہو۔ یہ کچھ احباب نے جلسہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محنت کی ہے، سب نے کی ہے، لیکن کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں سے زیادہ محنت کی ہے، اور ان کے لیے حسن کارکردگی کی سندات بنائی گئی ہیں۔ تو احباب تشریف لا چکے ہوں گے، میں نام پکارتا جاتا ہوں، آپ اپنی سندات وصول کر لیجئے۔ آپ کے پاس ان سب کی فہرست رہے گی؟ نہیں، ریکارڈ بھی رکھنے نہیں۔ یہ پہلا نام میرے سامنے آ گیا جی، حکیم عبد الماجد صاحب سرگودا سے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمایا۔ اور منور حسین فیصل آباد، منور حسین محمد بوٹا فیصل آباد۔ اگلا نام ہے جی تنویر محمد شبیر، گوجرانوالا سے۔ موجود نہیں، انہوں نے کوئی امیر یا ذمہ دار شخص آیا ہمارے سے جواب۔ اگلا نام ہے مختار احمد قریشی، محمد شریف قریشی۔ اگلا نام ہے جی ڈاکٹر حافظ محمود محمد ابراہیم، گوجرانوالا۔ گوجرانوالا ساری سندے لے جائے گا۔ اس سے اگلا نام ہے مدثر کاموں کی، گوجرانوالا۔ مدثر میاں ہیں عمر چیمہ محمد ممتاز۔ جو نہیں ہے رکھتے جائیں جی، تمام لے لیں گے۔ آگے ماشاءاللہ محمد نواز گل محمد سرگودا، صحیح رکھتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ حاجی محمد ریاض سرگودا، عبد المجید سرگودا۔ بڑی مزے کی سند ہے، کوشش کریں سب حاصل کریں ماشاءاللہ۔ محمد طاہر خوشاب، ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ محمد قاسم خوشاب، کل لاہور، ملتان، راول پنڈی۔ محمد خان خوشاب، یہ کوئی دھڑ کی تھی نے یا زاہد ممتاز اویسی، ظہیر الدین ممتاز، فیصل آباد، ماشاءاللہ۔ حکیم الیاس صاغر، ماشاءاللہ۔ ملک عبد الحفیظ غلام رسول، فیصل آباد۔ یہ تھوڑا رجحان رہا ماشاءاللہ۔ لیاقت علی خادم حسین، توبہ ٹیک سنگھ، ملک صاحب دھڑ کر گئے ماشاءاللہ۔
محمد اعظم بشیر احمد ماشاء اللہ، ملک محمد ارشد محمد حسین گوجرا ماشاء اللہ۔ بھائی سند بڑی مزیدار ہے، سب حاصل کریں۔ محمد جاوید محمد بشیر گوجرا ماشاء اللہ۔ خورشید علی محمد اسماعیل توبہ ٹیک سنگھ مل جی کوئی دے بھمو۔ ڈاکٹر محمد بشیر ظفر سلیمی غلام نبی توبہ ٹیک سنگھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عید کی مرضی لوگ زور لس۔ افتخار احمد توبہ ٹیک سنگھ ماشاء اللہ۔ محمد افضل سبحان علی بہاولپور شکر ہے اتھو نکلے ہو، گئے تو ادھر ہی ہو لیکن چلو اتھو تو نکلے ہو نا جی بالکل۔ اور بھی لے لو ذوالفقار علی یار بہاولپور ماشاء اللہ۔ ملک محمد سلیم علی دتا بہاولپور۔ صوفی بشیر احمد علی شیر حاصل پور۔ ممتاز احمد حاجی اللہ جوایا کروڑ پکا۔ سیف الرحمان شاہ عبد الرحمان شاہ لودھراں۔ مختار احمد نواب خان رحیم یار خان۔ ارشاد احمد محمد بشیر شیخو پورہ۔ ارشاد بھائی ہیں۔ اکبر علی کمال الدین اکاڑا۔ عرفان الہی فضل الہی سیالکوٹ۔ عارف رفیق محمد رفیق سیالکوٹ۔ محمد زبیر گجرات۔ حاجی اللہ دتا محمد دین گوجرانوالا۔ چودھری محمد صدیق لاہور۔ سعد بن نذیر لاہور۔ محمد اسلم نور احمد قصور۔ حافظ محمد اصغر محمد نذیر منڈی بہاؤدین۔ حاجی محمد علی حاجی محمد فضل احمد منڈی بہاؤدین ماشاء اللہ۔ محمد شہباز محمد لطیف گجرات۔ رانا عامر بشیر رانا بشیر احمد راول پنڈی شکر ہے کو رخ بدلیا۔ خواجہ محمد بشیر لون غلام محمد لون راول پنڈی۔ لون صاحب نہیں ہوں گے آگے ماشاء اللہ۔ لو جی امتیاز اختر وحید الدین اختر راول پنڈی ماشاء اللہ۔ شبیر ملک میر افضل راول پنڈی۔ محمد صدیق آوان راول پنڈی۔ ایک کے دو۔ ملک صفدر حسین دوست محمد اٹک۔ ملک صاحب ہیں ماشاء اللہ۔ راجہ نصیر احمد جہلم ماشاء اللہ۔ ملک محمد حسین محمد خان چکوال بڑی سونی جی میں نے بڑی دل لگی میں نے دیتی کسی نے۔ عبد الرؤف عظیم الدین اسلام آباد ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر منیر احمد نذیر احمد اسلام آباد۔ محمد ارشد محمد اسلم اسلام آباد۔ جہانگیر گل زمان ایبٹ آباد۔
ماشاءاللہ. خان گل عبدالعزیز ایبٹ آباد ماشاءاللہ. حافظ جمیل شاہ علی اصغر شاہ ایبٹ آباد. راشد مجید عبدالحمید ملتان. غلام شبیر عبدالحمید ملتان. غلام شبیر ماشاءاللہ. ہمت محمود اختر ملتان. حاجی خالد محمود غلام رسول خانیوال. نعیم جان محمد خانیوال. پروفیسر محمد قاسم خانیوال. حمید اللہ ڈیرہ غازی خان. سلطان معاویہ محمد رمضان ڈیرہ غازی خان. محمد بشیر غلام قادر ڈیرہ غازی خان. محمد عابد عابدی ڈیرہ غازی خان. اکبر صدیقی ڈیرہ غازی خان. عبد القیوم محمد صدیق مظفر گڑھ. محمد ریاض حکمداد خان ایبٹ آباد. محمد رفیق جمعہ خان ایبٹ آباد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس کی ذات اور اس کی رضا کے لیے، اس کا دین سیکھنے کے لیے اور حصول برکات کے لیے اللہ کریم یہ فرصت نصیب فرما دیتا ہے، سفر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اللہ کے گھر میں چند لمحے اللہ کی یاد میں بسر ہو جاتے ہیں. یاد رکھے دین دنیا ہی کا نام ہے، دنیا دین سے الگ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن دنیا کا جو کام کرتا ہے اللہ و اللہ کی رسول کے حکم کے مطابق اور حصول رضائے الہی کے لیے اور اخروی نتائج کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے. کافر اگر کسی رسم کی پیروی کرتا ہے دین کے نام پر بھی تو اس کے پیش نظر دنیاوی فوائد ہوتے ہیں. اس لیے حضور کا یہ ارشاد برحق ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. دین ہے یہ کہ جہاں اللہ کی مخلوق بے شمار بہانے وضع کر کے کہیں مصروفیات کا بہانہ، کہیں حصول رزق کی اور معاش کی مجبوری کا نام، کہیں رشتہ داری کے جھگڑے کا نام، کہیں کوئی اور بہانے کر کے، تو ہمارے پاس ان بہانوں کے نتیجے میں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے اپنی منمانی کرنے کا وقت نکلا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو روزی کمانا ہے، ہر حال کمانا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، ہر حال کرنا ہے. اب اسے آپ شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے، مجبوریاں ہیں اور خلاف شریعت کر رہے ہیں. مجبوریاں کوئی نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. مجبوریاں ہیں تو پھر وہ سرے سے کام ہی نہ کیا جائے. پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی بڑی مجبوریاں ہیں اس لیے میں رزق کمانے کا کام نہیں کر سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا، جب ہمیں کمانا ہے، جب ہمیں محنت کرنی ہے، تو پھر یہ کیا بہانہ ہے کہ جی مجبوریاں ہیں، میں شریعت کے مطابق نہیں کہ خلاف شریعت کرنے کی مجبوری کوئی نہیں.
یہ محض اپنے آپ سے دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، امور دنیا میں بھی دنیا کا جو کام شریعت کے مطابق کیا جائے وہ آسان بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور دنیاوی عزت بھی اس میں ملتی ہے۔ آخرت تو ہے ہی، اور دنیا کا جو کام بھی دین کے خلاف کیا جائے اس میں مشقت بھی زیادہ لگتی ہے، تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، اجر بھی کم ملتا ہے، اور بدنامی اور بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ تو اس ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا نمونہ بنائیں۔ یہی دین ہے۔ اسی کے لیے دین سیکھنا بھی پڑتا ہے، یہ جانتا ہوگا تو عمل کرے گا، اور یہی حاصل حیات بھی ہے کہ اس عالم آب و گل میں مرنے کے بعد تو نہ کوئی برزخ میں کوئی نفس کچھ کر سکے گا، نہ شیطان، نہ آخرت میں کوئی عمل کا موقع ہوگا۔ یہی چھوٹا سا حصہ زندگی کا جو اس دار دنیا میں ہے، اس پہ ہمیشہ اور دائمی زندگی کا مدار ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے، اور یہی بندے کے سرخرو ہونے کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی اور خود دنیا بہت قیمتی جگہ ہے کہ وصال محبوب یہیں پایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بندہ مکلف نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ مکلف ہی نہیں تھا، اس کے بعد اسے جو کچھ یہاں کیا اس کا اجر وصول کرنا ہے، عمل کا قصہ ختم ہو جانا۔ تو یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں کچھ بچپن میں کچھ اس میں گزر گئے نادانی میں، اور جب سے مکلف ہوا اسے 5 سال ملتے ہیں، 10 ملتے ہیں، 15 ملتے ہیں، 50 ملتے ہیں، چلا جائے گا۔ تو یہ جو تھوڑا سا عرصہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی شہرت مل جائے، بڑی کوشش ہوتی ہے دنیا کا سرمایہ جمع کر لے، بڑی کوشش ہر کام کے لیے ہوتی ہے، اور اسلام نے کسی کام سے روکا نہیں ہے۔ اسلام نام ہی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا جو کچھ روئے زمین پر ہے، بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر بناؤ، اچھی گاڑیاں رکھو، لیکن حلال سے اور جائز وسائل سے، اور جتنا رزق حلال کما سکتے ہو اس کے اندر رہو نا۔ یہاں ہمیں مار دے جاتا ہے جذبہ خود نمائی، ہر ذرہ ہے میں خود نمائی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مانا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس روپے 10 ہوتے ہیں، ہم اپنی آؤٹ لک اور اپنا شوشہ 15 روپے کا بناتے ہیں کہ لوگ سمجھے اس کی مالیت 30 روپے ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھانے سے کیا فائدہ ہو؟ لوگ کب سمجھیں گے؟ لوگ تو اپنی مصیبت میں اپنے کو منوانے کی فکر میں، آپ کو کب مانیں گے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو منوانے کی فکر میں، مجھے اور آپ کو کیوں مانے گا؟ بات یہ رکھیں جو اللہ مان لے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، بس وہ بات ٹھیک ہے۔ رزق حلال میں سوکھی ملتی ہے تو سوکھی کھا کر اس کا شکر ادا کیجئے کہ حلال تو کھایا، اور اچھی ملتی ہے، چکنی چپڑی ملتی ہے تو چکنی چپڑی کھائیے، اسلام نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ اچھا لباس افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھا لباس پہنے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو دوسروں کے سامنے بیان کیا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام، کہ آدمی کی رہائش، بود و باش اور اس کا لباس اس کی حیثیت کے مطابق ہونا اللہ کی نعمت کا بیان کرنا ہے، یہ تحدیث نعمت ہے کہ اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے، اس کی گاڑی سے، اس کے وجود سے، اس کے کاروبار کی، اس کی مالی حیثیت کی سمجھ آئے تو یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ اب یہ نہیں کہ آدمی کروڑ پتی اور اس نے پرانا سا کرتا پہنا ہو تو پارسائی ہو جائے گی، نہیں، یہ خطا ہوگی۔
تو اسلام نے دنیا کے کسی شعبہ حیات کو بند نہیں کیا. زندگی ایک فلو ہے، ایک رو ہے، فلو رکا نہیں کرتے. اب دریا بہ رہا ہے، وہ روکا نہیں جائے گا. آپ اس پہ ڈیم بناتے ہیں، بند باندھتے ہیں، وہ اوور فلو ہو جاتا ہے، بند بھر جائے گا، وہ پھر نہیں. کہ زندگی ایک فلو ہے، اسے بہنا ہے، یہ بہتی رہتی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، اور اسلام نے روکا نہیں ہے. خوبصورت موڑ دیے ہیں. جہاں بہ کر اس نے نقصان کرنا ہے وہاں سے اس کو موڑا ہے، اور جہاں وہ سیراب کرتا ہے اس جگہ سے اسے گزار دیا، روکا نہیں ہے. اسلام نے ایسے خوبصورت سلیقے سے زندگی کو موڑ دیے ہیں کہ خود بندے کو بھی اس میں سہولت ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام ہے اور سہولت ہے. آج وہ ایک مشاعرہ ہوا تھا کراچی میں، اور ہمارے ایک دوست پروفیسر صاحب نے غزل پڑھی تھی، تو ان کا مسئلہ تھا اس غزل کا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے. آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. آج کا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اب دہشت گردی کو اس سے زیادہ بڑی دہشت گردی کر کے ختم کیا جا رہا. مسئلہ کیا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. اب اس کا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بہت بڑی سطح پہ دہشت گردی کرو اور لوگوں کو تباہ کر دو. یہ اس کا علاج تو نہیں ہے. ظلم کا علاج ظلم سے کریں گے تو ظلم بڑھے گا نا. ظلم کا علاج تو عدل سے ہوتا ہے، دہشت گردی کا علاج امن سے ہوتا ہے. اور آج بھی دہشت گردی کا علاج محمد رسول اللہ کے ارشادات پر عمل کرنے میں، توپیں چلانے میں نہیں. جتنی گولیاں برسا لیں، جتنے بم گرا لیں، جتنے لوگوں کو قتل کر لیں، آپ اللہ کی مخلوق کو ختم نہیں کر سکتے. آپ مارتے رہیں گے، وہ پیدا کرتا رہے گا. حساب آپ کے گلے پڑ جائے گا، مخلوق ختم نہیں ہو. وہی چیز ختم ہوتی ہے جسے وہ خود خالق ختم کرنا چاہتا ہے، جسے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے وہ قائم رہتی ہے. علاج یہ ہے کہ فادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر. سلامتی ہے، اسلام سارے کے سارے سلامتی کے اندر آ جاؤ، بات ختم ہو جائے گی. دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، ظلم بھی رک جائے گا. جہاں بزور شمشیر روکنی پڑے گی وہاں اسلام آپ کو حکم دے گا بزور شمشیر روکنے کا. وہاں مرنا شہادت ہوگی اور مارنا بھی اللہ کی رضامندی ہوگی. تو اس موجودہ عہد میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کوئی گوشہ امن، گوشہ عافیت بتایا جائے. جو قومیں حضور کا اتباع کریں گی وہ قومیں خوشحال پرامن ہو جائیں گی، جو ملک کریں گے وہ ملک ہو جائیں گے. جو فرد کرے گا وہ فرد بھی تپتی دھوپ میں بادل کے سائے میں کھڑا ہوگا، تپتے صحرا میں اس کے قدموں میں نخلستان ہوگا. کوشش ہونی چاہیے کہ ساری دنیا حضور کی غلامی کر لے، کم از کم کلمہ گو تو ضرور کرے. کوئی بھی نہیں کرتا تو ہم خود تو کر لیں، اپنے آپ کو تو پابند کر لیں. اور یہ یاد رکھیں جو قوم کرے گی وہ قوم بھرپور فائدہ اٹھائے گی، دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا. جو ملک کرے گا وہ ملک فائدہ اٹھائے گا، اور جو فرد کرے گا وہ فرد فائدہ اٹھائے گا. آج بھی حضور کی غلامی ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے کہ میلوں تک آگ کے شعلے بلند تھے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک پڑا وہاں جلنے والی لکڑیاں سرسبز درخت ہو کر باغیچہ بن گئے. جو جل رہی تھی وہ نہ صرف آگ نہیں بجھی، وہ زندہ ہو گئی، پھر سے درخت بن گئی اور سرسبز و شاداب ہو گئی.
آج بھی اتباع محمد میں وہ سلامتی ہے کہ حضور کی غلامی کرنے والا تپتی دھوپ میں بھی اس پہ بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہماری کوشش یہ ہے کہ سارا عالم کرے، ساری انسانیت کرے کہ حضور مبعوث انسانیت کے لیے ہوئے، تشریف انسانیت کے لیے لائے، ورنہ عالم اسلام کو تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہماری کوشش بھی ہے، آرزو بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن اس دعا میں اثر تب آئے گا، اس خواہش میں جان تب پیدا ہوگی جب کم از کم ہم اپنے آپ کو اس پہ کاربند کر لیں گے۔ یہ تو ایک اجتماعی بات تھی، مقصد کی بات تھی جس کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ یہاں کے مسائل مقامی جو دارالعرفان کے ہیں ان میں سر فہرست پانی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس پانی کا ایک سورس واٹر سپلائی ہے نورپور میں۔ وہ پہلے 10-11 گاؤں کو سپلائی کرتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ہر گاؤں میں الگ سپلائیز بنتی گئی، تو کٹتے کٹتے اب اس کے ساتھ صرف دارالعرفان رہ گئے، اور گورنمنٹ پنجاب نے وہ الاٹ کر دی ہے دارالعرفان کو باضابطہ طور پر، وہ کنویں بھی، مشینیں بھی، پائپ لائن بھی، لیکن تقریباً میرا خیال ہے 30 سے 40 سال کے درمیان پرانی ٹربائنیں ہیں، 30-40 سال کے درمیان پرانی مشینیں ہیں، اور وہ سارا سسٹم جب پرانا 30-40 سال پہلے بنا تھا تب کا آ رہا ہے۔ اس میں صرف ایک کام کی بات جو ہے وہ یہ جو 3-4 کلومیٹر پائپ لائن ہے یہ نہیں لگی ہوئی ہے، پرانی ختم ہو چکی ہے اور پھر یہ تبدیل کی گئی نہیں ہے، تو وہ باقی اب چونکہ ساری دارالعرفان کے ذاتی چارج پر ہے تو اس کی مرمت کی بھی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب وہ پرانی ٹربائنیں اور ان کی پرانی موٹریں، پرانے پمپ، وہ سارے ختم کر کے اسے ایک دفعہ پھر سے اس کے کنووں کی مرمت کی جائے، ٹربائنیں اور موٹریں نئی لگائی جائیں، تو الحمدللہ پھر وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے پانی کا، اور ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اس وقت نہیں کر رہا، اور اس پہ ہمیں کچھ تو بجلی کے بل 15 سے 20 ہزار آ جاتے ہیں ہر مہینے، اور اس کے ساتھ اس کی مرمت جو ہے وہ 40-50 ہزار مہینہ پڑ جاتی ہے۔ ایک موٹر چلتی ہے، دوسری بند ہو جاتی ہے، ایک پمپ چلتا ہے، دوسرا رک جاتا ہے، اس کا بیرنگ خراب ہو گیا، اس کا راڈ کھل گیا، اس ٹربائن کا وہ خراب ہو گیا، کچھ نہ کچھ اس میں چلتا رہتا ہے، ہفتہ ہفتہ بند پڑی رہتی ہے، ہم لگے رہتے ہیں، مستری آتے ہیں جاتے ہیں، تو اتنا وہ ہمیں پانی نہیں دے رہی جتنی محنت اور ہم سے وہ اخراجات لے رہی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پرانا جتنا اس کی موٹریں ہیں، ٹربائنیں ہیں، وہ پمپ ہیں، ایک اس میں دوسرا بھی یہ ہے کہ وہ پرانی موٹریں اور وہ لگے ہوئے تھے ہائی پاور، اور وہاں 60 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے جو 11 گاؤں کو پانی پش کرتی تھی، ہمیں دارالعرفان تک چاہیے، ہمارا کام شاید 20 ہارس پاور میں بھی ہو جائے، تو شاید وہ تبدیل کرنے کے بعد ہماری بجلی کے بل بھی کم، اخراجات کم ہو جائیں، ہمیں وہ زیادہ ہیوی مشینری نہیں چاہیے جو 10-12 گاؤں کو جاتا تھا پانی، اب ہمیں یہاں تک لانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کوئی اس شعبے کا بندہ جو یہ ٹربائنوں کا اور پمپ کا کام کرتا ہے وہ اس طرح کے کوئی لوگ بلائے اور انہیں دکھا کر وہ سارا کریں، تو اس پر شاید 10 سے 15 لاکھ کے درمیان اسٹیمیٹ ہو اس کے اخراجات کا بھی، تو اس کے لیے کوشش کیجیے کوئی احباب جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہوں اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور اس کے فنڈز جنریٹ کریں تاکہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور وہ نئے سرے سے اسے بنا لیا جائے، اور یہ پانی کا جو مسئلہ اور پابندی ہے اللہ کریم اس میں آزادی دے اور فراخی ہو جائے۔ بے شمار لوگوں نے، ساتھیوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیر رکی پڑی ہے، تو یہ ہو جائے، درست ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر پانی اتنا ہو جائے گا کہ یہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس کے لیے میری احباب ثروت سے گزارش ہے کہ اس کے فنڈز کے لیے کوشش کیجیے، اس
کے فنڈز جمع ہو جائیں گے تب اس کام کو چھیڑا جائے گا، چونکہ اسے کھول کر رکھ کر بیٹھا تو نہیں جا سکتا، تھوڑا بہت جو دے رہی ہے وہ تو پانی چل رہا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کے لیے فنڈز جمع ہو جائیں اور اس کا باقاعدہ طور پر سارا کچھ درست کیا جائے۔ تو جو اب آپ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ مطلع فرما دیجیے گا، اور اس طرح سے یہ اپنے پیسے بھجوا دیجیے گا یہاں، تاکہ اس کام کو مکمل کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاساکر المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا سال جو ہے اس میں قومی صوبائی الیکشنز وغیرہ ہوں گے۔ احباب کو جن میں ہمت ہو، سکت ہو، جو کر سکتے ہوں، اہلیت ہو، انہیں الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ اچھی بات ہے الاخوان کے سلسلہ عالیہ کے دوست آگے آئیں، الیکشن میں حصہ لیں اور اپنی سیٹیں حاصل کریں، اور جہاں کوئی ساتھی حصہ لینا چاہے وہاں کے احباب اس سے بھرپور تعاون کریں۔ کہیں کوئی ساتھی نہ ہو تو پھر کوئی اچھا آدمی تلاش کریں اور مرکز کے مشورے کے ساتھ ووٹ دیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ سلسلہ عالیہ کے اور جماعت کے احباب آگے آئیں، اور جن میں ہمت ہے، سکت ہے، وسائل ہیں اور احباب ہیں، ضرور کوشش کریں، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان،